السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، 15 اور 16 اکتوبر کو اسلام آباد میں پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، اور اس کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ 1997 کے بعد کوئی بڑا ایونٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد اور تقریباً اب تو کہا جا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک سیاسی جماعت نے باقاعدہ طور پر سٹینڈ سٹل کیا ہوا ہے پورے ملک کو، اور لوگوں کو پریشانیاں بھی ہیں۔ ابھی اسی حوالے سے اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اور فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ the timing of PTI protest is unfortunate and condemnable. This appears to be a deliberate attempt by a political party to undermine Pakistan's international standing, especially ahead of the SCO summit, an event of global significance for Pakistan. By choosing this moment to protest and create chaos, they plan to disrupt and overshadow the SCO agenda and sabotage Pakistan's diplomatic efforts at a critical moment. Publicly inviting a visiting foreign minister to address PTI's protest is also a blatant attempt to undermine the national interest and the SCO summit for political gain. At a time when the world is watching, we need to demonstrate unity and responsibility and political chaos, not political chaos. This is a moment for Pakistan to show its strength, resolve, and leadership. Rise above petty disruptive politics. ناظرین، ایک تو یہ اسحاق ڈار صاحب نے بات کی، اور یقیناً جو اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ ایک وزٹنگ فارن منسٹر، اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں، جے شنکر جو کہ بھارتی وزیر خارجہ ہیں، ان کے حوالے سے بیرسٹر سیف جو مشیر ہیں اطلاعات خیبر پختونخوا حکومت کے، انہوں نے کہا ایک کہ ایس سی او کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ہم دکھائیں گے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے جلسے سے خطاب کریں، اجلاس مطلب جو بھی جلوس ہے اس سے خطاب کریں اور دیکھیں کہ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن بات بڑی سمپل سی ہے کہ آپ کے پاس یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی فارن منسٹر کو اس طرح بلانے کی کوشش کریں، اور وہ بھی بھارتی وزیر خارجہ کو۔ دوسری جانب ناظرین، آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے شام کو ہی ایک آرڈر دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ اور حکومت احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی جو ہے چند لوگ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، روڈ بند کر دیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کہ 144 بھی لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کے حالات خراب ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ اسلام آباد کو فوری طور پر کلیئر کرایا جائے۔ انہی تمام معاملات پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما JUIF۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندوخیل صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ مندوخیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آغاز میں کرنا چاہوں گا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے۔ سینیٹر صاحب، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس کا آرڈر ہے وہ بھی میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا، اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی ٹویٹ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ ساری صورتحال اور اتنا بڑا ایونٹ جب ہونے جا رہا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے؟ کیونکہ پہلے بھی الزامات یہی لگے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ کہ جناب جب چائنیز صدر آ رہا تھا تو تب انہوں نے اس طرح روڈز پہ نکل آئے، پھر سی پیک کو سیبوٹاج کیا گیا اور دیگر الزامات جو ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی درخواست کی تھی، 2 درخواستیں کی تھیں کہ ایک تو کہ حکومت جو ہے یہ تمام آئینی ترامیم جو ہے فی الحال مؤخر کر دے، اجلاس جو SCO کا جو سمٹ کا اجلاس ہے اس کے بعد، اور اپوزیشن کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی احتجاج نہ کریں۔ کامران مرزا صاحب۔ دیکھیے مولانا صاحب اس پہ کہہ چکے ہیں کہ جو دوست باہر سے آ رہے ہیں وہ اتنا بڑا ایونٹ ہے اور بہت عرصے کے بعد اتنا بڑا ایونٹ ہے، تو ان کو ایک طرف تو وہ خوش آمدید کہہ چکے ہیں، اور اس ماحول کو اور معاملات کو بہتر بنانے کے لیے 2 طرفہ اقدامات
دو طرف سے ہونے تھے، ایک نون لیگ کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ انگیج کرتے پی ٹی آئی کو، اور دوسرا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ انگیج ہوتے اور ایسے موقع پہ جگ ہنسائی نہ کرتے. دونوں طرف سے وہ ایک طرف والے بینٹ اپان ہے کہ جی کسی طرح سے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے نا وہ دنوں کے اندر بلکہ راتوں کے اندر بھی ہو جائے تاکہ اس میں جو ہے نا وہ کسی کو نظر بھی کم آئے. اور دوسری طرف سے جو ہے وہ دوسروں نے ایسا تماشا لگایا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، کیونکہ دنیا کی توجہ تھی یہ شنگھائی کانفرنس کی وجہ سے، اور اب توجہ جو ہے نا وہ اس جگہ سے ہٹ کے اس جلسے جلوسوں اور اس شیلنگ جو کہ ہو رہی ہے، اور جس میں آپ اگر چاہیں بھی تو ڈی چوک پہنچنا جو ہے عام آدمی کا ممکن نہیں ہے، یا ڈی چوک سے جو اس طرف رہتے ہیں شارع دستور کی طرف ان کا بھی جو ہے نا وہ جانا ممکن نہیں ہے. سوائے ایک روڈ کھلا ہے، اور وہ ایک روڈ بھی پتہ نہیں اس میں کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے نا اس وقت معصور ہوئے بیٹھے ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے دونوں طرف سے، کسی ایک کا قصور نہیں ہے، دونوں کا قصور ہے، اور دونوں طرف سے درست نہیں ہو رہا. دونوں طرف ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ معاملات خراب کر رہے ہیں. صحیح. سینیٹر صاحب یقیناً دونوں سائڈ کو ہے انگیج ہونا چاہیے تھا ایک دوسرے کے ساتھ، آپ نے بجا فرمایا. قادر خان مندوخیل صاحب ابھی جس طرح کہا کہ حکومت کا آپ لوگ حصہ باقاعدہ تو نہیں ہے لیکن حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہیں، تو حکومت کو جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا اور ابھی سینیٹر کامران مرزا صاحب نے بھی کہا کہ انگیج کر لینا چاہیے تھا، کوشش کر لینی چاہیے تھی اپوزیشن کو انگیج کر لیتے تاکہ یہ مؤخر ہو جاتا اور ایس سی او سمٹ خیریت سے ہو جاتا تو اس کے بعد معاملہ دیکھ لیتے. دونوں چیزیں یعنی کہ جو آئینی ترامیم ہیں ان کو بھی مؤخر کر دیا جاتا کچھ عرصے کے لیے اور یہ بھی مؤخر ہو جاتا. جی ضمیر حیدر صاحب بالکل انگیج کیا ہوا ہے اپوزیشن کو، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 22 اگست کی رات 12 بجے سے صبح 5 بجے کے درمیان عمران خان صاحب کے ساتھ کس نے مذاکرات کیے جس نے اپنا 30 کلومیٹر دور ترنول والا جلسہ ملتوی کیا، اور اس کو بھی چھوڑیے یہ جو علی گنڈپور صاحب یا آپ نے بیرسٹر سیف کی جو ملک دشمن بیانات آپ نے سنا ہے اس سے ہٹ کر علی گنڈپور صاحب کے کل بیانات آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، اور پھر پورے راستے میں پولیس کے ساتھ ماز آرائی اور رات بھر شیلنگ اور یہ سب کچھ، اور آج وہ پولیس نے راستہ بھی دے دیا ہے. میرے خیال میں ہیلی کاپٹر بھی آ گئے یا انہی پولیس کے شیلوں کے بیچ میں سے چپتا ہوا علیدین کی وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹوپی پہن کے اور وہ نکلا ہے اور کے پی کے ہاؤس پہنچ گیا اور خیر خیریت سے، اور یہاں پھر ان کو خیر خیریت سے نہ گرفتار کیا گیا نہ کچھ کہا گیا. تو یہ انگیج ہی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی گالیاں تو سنو جو علی گنڈپور کے بارے میں کہتے ہیں، تو انگیج ہی ہو. اور کسے کہتے ہیں انگیج؟ یہ 2 مرتبہ ڈیل کر کے اور یہ دم دبا کے باغے ہیں، اس کے باوجود کہ مولا جٹ اور سلطان رائے والے ڈائلاگ بازی اور یہ وہ سارا، اور کہتے ہیں میں نے کہا تھا میں ڈی چوک پہنچ جاؤں گا، میں کے پی کے ہاؤس پہنچ گیا. او بھائی وہ جو پیچھے لوگوں کو شل مارتے ہوئے مرواتے ہوئے اور رات بھر بھوکا آپ نے چھوڑا وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ اور ان لوگوں کے بیچ میں سے پولیس کی اتنی بڑی تعداد میں بندوقیں شیل کے بیچ میں آپ کیسے نکل آیا ہے؟ کس نے راستہ دیا ہے؟ تو یہ ڈیل نہیں ہے تو اس کو کیا نام دوں میں؟ صحیح 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 بالکل صحیح. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب جو ابھی کامران مرزا صاحب نے بھی کہا اور ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں انگیج تو کیا ہوا ہے، تو باقاعدہ یہ اتنی جو جلد بازی دکھائی جا رہی ہے کہ جی آئینی ترامیم لائیں گے تو، اور اسی کے نتیجے میں ہم یہ اب جس وقت دیکھ رہے ہیں کیوس وہ اسی کے نتیجے میں ہے، تو اس کو اگر تھوڑا سا مؤخر کر دیتے خیر و عافیت سے ایس سی او سمٹ ہو جاتا تو اس کے بعد معاملات کو دیکھتے. تو آپ کے پاس ابھی فی الحال تو یہ بھی بتا دیں کہ کیا اب انگیج ہو چکے ہوئے ہیں، کیا یہ منتشر ہو جائیں گے، آرام سے واپس چلے جائیں گے؟ اب بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب، آپ بڑے سینئر اور سیزنڈ جرنلسٹ ہیں. میں پہلی دفعہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے سینئر کامران مرزا صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ایز اے لائر کہ انگیج اور کس طرح سے کرتے. ایک زیرک سیاستدان مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہ مؤخر کریں. اس کے علاوہ ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ان سے کہا، ایک ریٹن بھیجا
اس کے باوجود اتنی اخلاقی انحطاط، اتنی اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی طور پر اتنی پستی میں گر جانا، اس طرح سے بھی کوئی گر سکتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے 11 ملکوں کے سربراہ آ رہے ہیں، وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، صدر مملکت آ رہے ہیں، وزرائے اعظم آ رہے ہیں، کچھ ہائی لیول کے جو ڈیلیگیشن ہے، اور اس کے باوجود کیا کرتی ہے؟ ابھی لوگ بیٹھے سینٹوریم کے باہر، ان کا بیچاروں کا پرسانے حال کون ہے؟ جو کے پی کے ہمارے بھائی ہیں، ان کو کھانا کون دے گا؟ اسٹیٹ کا کام ہے، ریاست کا کام ہے یقیناً بہت سارے لوگوں کا روزگار، بالکل صحیح فرمایا سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب کہ بہت سارے لوگوں کا روزگار جو ہے وہ خراب ہوا ہے، وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کما پا رہے کیونکہ سٹینڈ سٹل ہوا ہوا ہے، خاص طور پر اسلام آباد اور راولپنڈی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آج کوئی اچھی سی بڑی خبر بھی ہمیں دے دیں، کیونکہ آپ کی ابھی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو کوئی انسائٹ خبر کیا ہے، کیا معاملات ہیں، کس طرح چل رہے ہیں؟ نمبرز گیم پوری ہو جائے گی حکومت کی، اور جو ڈرافٹ آپ کے سامنے بھی ہے جو کہ آپ بھی اپنا ایک تیار کر رہے ہیں، اس میں کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیے، ملاقات میری نہیں ہو سکی، میں نکلا ہوں پارلیمنٹ لاجس سے نکلا ہوں، اور میں نے کوشش کی ہے مولانا صاحب کے پاس پہنچنے کی، کوئی 4 بجے کے لگ بھگ، مگر شیلنگ اتنی زیادہ تھی کہ آنکھوں میں آنسو لیے اور ناک سے پانی بہاتے ہوئے جو میں نے پھر راستہ بدلی کر دیا، تو نہیں پہنچ پایا ان پہ۔ اور ڈرافٹ کی جو بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ تجاویز ہیں یقیناً، مگر وہ تو ان تجاویز سے مختلف ہے جو حکومتی پارٹی کی یا پیپلز پارٹی کی، تو مگر اس سے مولانا سے ڈسکس کرنے کی مجھے ضرورت ہے۔ اب جس وقت یہ پروگرام جاری تھا، اس وقت بھی جو پیپلز پارٹی کے دوستوں کا ٹیلی فون آیا تھا، وہ شاید اسی پہ جاننا چاہ رہے ہوں کہ کب بیٹھیں گے، مگر جب تک مولانا سے فردر انسٹرکشنز میں نہیں لے لوں تو اس وقت تک بیٹھ نہیں پاؤں گا۔ تو یہ حالات اس وقت ڈی چوک کے تو ایسے ہی ہیں، مگر خوشخبری کوئی نہیں، خوشخبری دیکھیے یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کی۔ اس میں ایک دوسرے کو ملائن کرنا کہ جی وہ پی ٹی آئی اچھی نہیں ہے، پی ٹی آئی کہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اچھی نہیں ہے، بجائے اس بات کے یہ موقع نہیں تھا۔ یہ بات تو ہمارے عام پڑھے لکھے لوگ جو نہیں تھے وہ بھی جانتے تھے کہ جب کوئی گھروں میں جو تقریبات ہوتی ہیں یا ہونے والی ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے نا وہ عزیزوں اور رشتہ داروں محلے والوں کو منا لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنا لیا کرتے تھے، تاکہ وہ جو کام ہونا ہے، جو آگے انہوں نے کوئی تقریب منعقد کرنی ہے اس کو اچھے طریقے سے، مناسب طریقے سے انجام دے لیں۔ تو اس بات کو حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے، اس بات کو پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے، معاملات درست طریقے سے آگے لے کے چلیں، اپنا جو ہے نا وہ جو ہمارا چہرہ ہے وہ دوسروں کو اچھا ہی نظر آنا چاہیے، گھر میں ہم جیسے بھی ہوں۔ بالکل صحیح کامران مرتضیٰ صاحب، تو نمبرز گیم کے حوالے سے کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ اب آرٹیکل 63A کے حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا، آپ خود ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں، چیزوں کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، قانونی اور آئینی معاملات کو، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ نمبرز گیم پوری ہو جائے گی؟ یہ ٹریجری سے دوست بیٹھے ہوئے ہیں نا، خلیل صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور پیپلز پارٹی سے بھی جو ہے نا قادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا۔ ہم تو اپنے ووٹ کی حد تک قادر ہیں کہ وہ ہم ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، تو اس کو ووٹ دینے کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس جو بھی ان کے پاس ہے، بلکہ ان کی طرف سے تو ابھی تک آفیشلی جو ہے نا کوئی ڈاکومنٹ ابھی دوبارہ تیار نہیں ہوا۔ پہلا ڈاکومنٹ تو رد ہو گیا ہوا ہے نا، تو دوسرا ڈاکومنٹ تیار کریں گے، اس ڈاکومنٹ کو شیئر کریں گے، دین وہ پیپلز پارٹی کا ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس یقیناً ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی نظر جو ہے وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب پر ہے۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، جس کو اللہ عزت دے، لیکن نہ ہاں ہو رہی ہے نہ ہو رہی ہے۔ دیکھیے کوئی نہیں نہ تو دیکھیے، اگر اس میں اگر ہاں ہم نے کرنی ہوتی، ہماری طرف سے ہاں ہونی ہوتی تو ہم ووٹ کرتے نا، تو ووٹ تو ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو بتا دیا تھا، پہلے تو ڈاکومنٹ ہمیں نہیں ملتا تھا، پھر ڈاکومنٹ جب ملا تو وہ پھر مناسب نہیں تھا، غیر مناسب تھا، اس کے اوپر ہاں ہو نہیں سکتی تھی، ہم نے بتا دیا تھا ان کو کہ اس کو ووٹ نہیں کر سکتے،
تو اور ہم نے تو کوئی اعلان تو نہیں کرنا تھا جا کے کہیں پہ ایسی جو چیز ڈاکومنٹ ٹھیک نہیں تھی وہ نہیں دی تھی. آپ کوئی اچھی ڈاکومنٹ بنا کے لائیں گے تو ہم دیکھیں گے. صحیح. کامران مرزا صاحب, ایز وی اسپیک what is the position of JUIF as we speak? دیکھیے, ہم JUI گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے, ہم اپوزیشن کا حصہ ہیں. کوئی بھی امینڈمنٹس کسی قانون میں, دستور میں حکومت کا حصہ حکومت کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور حکومتی لوگ اپنے نمبر پورے کرتے ہیں. ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے, نہیں ہیں اور شاید نہیں ہوں گے. صحیح. قادر خان مندوخیل صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2 روز قبل یہ بات کی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہمیں آئینی ترامیم کر لینی چاہیے ورنہ شاید مشکلات پیدا ہوں. اب آرٹیکل 63A کے فیصلے کے بعد تو شاید کمفرٹیبل ہو جانا چاہیے تھا, اور کیونکہ بلاول صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب, ہماری کوشش ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں, لیکن اگر نہیں بھی دیتے تو نمبرز گیم ہم پوری کر لیں گے, کرنے کی کوشش کریں گے. اور یقیناً آرٹیکل 63A کا فیصلہ بھی آ گیا جس سے بظاہر تو لگتا ہے کہ ہو جانی چاہیے, لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ مزید نمبر کم ہونے جا رہا ہے. فی الحال تو 5 سینیٹر اور 7 نیشنل اسمبلی کے لوگ کم پڑ رہے ہیں آپ کو. جناب دیکھیے, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بل حکومت یا حکومت کی اتحادی پیش کرے اور وہ پاس ہو جائے. کئی مرتبہ جو نا وہ پاس بھی نہیں ہوتے, نمبر کم ہو جاتا ہے. اس میں کوئی حیرانی یا کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بی بی شہید کا جو مشن ہے, جو مساق کی جمہوریت میں جہاں مولانا صاحب کے بھی سائن ہے اور عمران خان صاحب کے بھی سائن ہے اور وہاں آئینی عدالتوں کا ذکر ہے, اور خود یہ دونوں میرے سینئر جو ہے نا وہ وکیل ہیں, ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہائی کورٹس میں 50% سے زیادہ کیسز تو آرٹیکل 199 یعنی آئینی کیسز چلتے ہیں, اور جو باقی کیس ہے وہ کہاں چل رہا ہے. سپریم کورٹ میں اس وقت 60,000 کے لگ بھگ کیسز ہے, اور سپریم کورٹ کو فرصت ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کی اور الیکشن کمیشن کی کیسز سے. اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ 3 رکنی بینچ ہوتی تھی, 5 ہوتی تھی, اب تو کہتا ہے فل بینچ سے کم بات نہیں کرتے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ 1-2 مثالیں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. کامران صاحب اور سینیٹر صاحب جو ہے نا وہ طاہر صاحب اس بات کی گواہی دیں گے. بہت سارے میرے پاس ایک کیس جو ابھی میرے پاس آیا ہے 1986 سے چل رہا ہے پراپرٹی کا, اور ابھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے, ابھی اس کا ایویڈنس سٹارٹ نہیں ہوا ہے. اچھا, ایک بچی عباسی شہید اسپتال میں جو 1 دن کی تھی وہ بدل گئی. 24 سال کیس چلتا رہا, اور 24 سال کے بعد جب میرے پاس وہ کیس آئے 3 مہینے پہلے, تو جب ڈی این اے ٹیسٹ دیکھا آغا خان اسپتال کا سب ہو چکا تھا, تو لیڈی جج تھی, اس نے بولا مندوخیل صاحب آپ کے کلائنٹ بالکل جینین والدین ہے, اب چونکہ بچی بڑی ہو چکی ہے 18 سال سے اوپر, لہٰذا میں کسٹڈی حوالے نہیں کر سکتی ہوں. یہ آپ کا دوسرا مثال. تیسرا مثال, ایک شخص جو 1971 میں ایک کیس میں گرفتار ہوا اور 28 سال کے بعد پہلی مرتبہ ایک پیٹیشن کے ذریعے میں نے عدالت میں پیش کرایا, اور 38 سال بعد اس کو میں نے بری کرایا, اور بری بھی اس شرط پہ کیونکہ اس کی فائل گمی ہوئی تھی. تو عدالت نے کہا کہ 2,000 روپے بونڈ پہ قادر خان مندوخیل ٹرسٹ ذمہ دار ہوگا, جب اس کی فائل ملے گی تو قادر خان مندوخیل ٹرسٹ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے, اس کو پیش کرے گا عدالت میں. آپ کی اگر عدالتوں کا یہ حال ہو اور آپ کے سارے سیاسی کیسز اور آئینی کیسز سے آپ کے عدالتیں, اور وہ جو غریب لوگ جو جمع پونجی گھر بار بیچ کے وکیلوں کو ہم جیسوں کو فیس دیتا ہے, ان کے کیسز کی باری کب آئے گا؟ کلائنٹ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ بابا پیشی اور افتخار چودھری کے وقت میں ایک پیشی ایسا بھی تھا, اس وقت میں نے ایک بزنس پلس ٹی وی تھا, اس بات 3 کروڑ روپے دے کے ایک پیشی لگائی گئی ہے, 3 کروڑ روپے. تو آپ مجھے بتا دو کہ جب آپ کے کیسز چل رہے, اور آپ ریسنٹلی دیکھ لیں, یہ 63A کا کیس دیکھ لیں, یہ 2022 کا کیس تھا, یہ اب لگا ہے, اور اس کے ساتھ بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. سوال یہ ہے, دنیا کے 58 ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہے, تو ہمارے ہاں جب آلریڈی تمام بڑی پارٹی کے رہنما اس پہ متفق ہے تو کیوں نہیں؟ نمبر 1 بات. دوسرا ایشو جو پیپلز پارٹی کا ہے, جہاں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں 18ویں ترمیم میں اس وقت افتخار چودھری نے دھمکی دی تھی کہ یہ ججز کے اپوائنٹمنٹ میرے ہاتھ میں دے دے, اور اس کے بعد نہیں کریں گے تو میں سب کو اڑا دوں گے. یعنی ایسے جج بھی ماضی میں گزرے جس کے سامنے آئین پارلیمنٹ کچھ نہیں تھا, اور وہ پریکٹیکلی مشرف کے دور میں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 239 کی امینڈمنٹ کے ایک ڈکٹیٹر کو اختیار دیے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ
آج تک جو ججز کے اپائنٹمنٹ ہو رہے, ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی اگر اپائنٹمنٹ ہو رہی, میں جو اسمبلی میں پیش کیے بل میں نے وہ الگ آتے ہیں. ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کی اگر اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کے باقاعدہ وائوا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. ایک ہائی کورٹ کا جج, ایک فرد واحد جو سپریم کورٹ کا ہائی کورٹ کا جو جج اور چیف جسٹس ہوتا ہے, وہ اپنی من پسند چیمبر کے لوگوں کو, بانجے بتیجوں کو, ایک منٹ آپ کو سمجھ میں نہ مکمل کرنے دیں, مجھے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اب جب ایک چیف جسٹس کے پاس فرد واحد اختیار ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے, اپنے چیمبر کے لوگوں کے بانجے بتیجوں کو کا نام ریکمنڈ کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی کمیٹی ربڑ سٹمپ کی طرح اس پہ اوکے کرتی ہے اور جج بھرتی ہو جاتا ہے, اور وہ بھی ہائی کورٹ کا. آپ ججز کے اپائنٹمنٹ کا جو طریقہ ہے, ہم کیوں خلاف ہے پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے کیوں حق میں, یہ مجھے آپ بیان دیں. یہ چیز ہو گئی. ماضی میں ایک چیف جسٹس تھا سندھ ہائی کورٹ کا, میں نام نہیں لوں گا, اس نے اپنے داماد کے انرولمنٹ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کرا, نہیں آیا پوائنٹ, ایک منٹ دے وہ ہے, اور وہ اس کو جب سندھ ہائی کورٹ کے بار اسٹیشن نے شور مچایا تو ماضی میں 7 ججز سندھ ہائی کورٹ کے چاچے ماچے آپس میں تھے. اس کے بعد 2021 میں نے عمران خان صاحب کے دور میں ایک بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں کہ بابا ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ ذات نسل انٹرویو پوچھتے ہو, ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ کیوں لیتے ہو؟ یہ 2.5-3 سال تک چلتا رہا, وہ بل پاس نہیں ہو سکا, وہ اس وقت کے وزیر قانون اس کو ٹالتے رہے. یہ ہمارا مدعا ہے, اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو ضرور بتا دیں. چلیں, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن میرا سوال یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کی پریشانی کیا ہے کہ 25 اکتوبر جو ہے وہ ڈیٹ کیوں اتنی امپورٹنٹ سمجھ جا رہی ہے؟ میں آپ اس کا جواب بعد میں دے دیجئے گا. میں جانا چاہوں گا سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب کی طرف. سندھو صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جو یہ 25 اکتوبر کی ڈیٹ کی, بظاہر تو یہ ہے کہ 25 اکتوبر کو آنریبل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا آخری دن ہے, ریٹائر ہو رہے ہیں, تو یہ کیا اس سے ریلیٹڈ ہے کہ 25 سے پہلے اگر ہم کر لیں گے تو ٹھیک, ورنہ مشکلات پیدا ہوں گی؟ دیکھیں ضمیر حیدر صاحب, ایک تو کوئی پرسن سپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہوگی, یہ میں آپ کو ایٹ بار کہہ رہا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا فرمایا, ہماری بھرپور کوشش ہے, ہی از اے وائس آف دا پیپل, ہی از اپنا کوجنٹ وائس, اور ہم ان کو اعتماد ملے, اور جو ان کے اعتراضات تھے ہم نے کوشش کی ہے ان کو دور کریں, اور صرف آئینی عدالتوں کے بارے میں خاص طور پر یہ لے کے آئی. 85 کنٹریز جس طرح مدفع صاحب فرما رہے تھے, آسٹریا میں اس کو 105 سال ہو گئے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر دادا کیس کا طرف پوتے کو انصاف ملتا ہے, آصف سعید پرسر صاحب نے 2 بندے بری کیے 302 میں, پتہ چلا ان کو 2 سال پہلے سزائے موت دی جا چکی ہے, اس ڈسٹرکٹ جج کو نہیں پوچھا. اچھا بھی کچھ لوگ ہمارے بھائی بھری پڑی ہیں تمام عدالتوں میں. ہمارے کچھ وکلا بھائی کہتے ہیں کہ اوپر سے کیوں شروع کر رہے ہیں. بھائی اگر سنگل جج کو کسی نے ڈائریکشن دینی ہے, یا ہائی کورٹ نے کسی ایڈیشنل جج کو کہنا ہے, تو وہ ہائی کورٹ نے کہنا ہے نا 3 ماہ میں فیصلہ کرے, پارلیمنٹ نے تو نہیں کہنا. اور اگر وہ نہیں کرتا تو وہ جواب دے ہائی کورٹ کو ہے. اسی طرح اگر سپریم کورٹ کو کرتی ہے ڈائریکشن پاس, تو وہ بھی سپریم کورٹ کے انڈر آتا ہے. ہم نے تو نہیں, کوئی پارلیمنٹ تو نہیں اس کو آرڈر پاس کر سکتی, اس لیے وہ اپنے ادارے کے مطابق کام کرے, ان کو کس نے روکا انصاف نہ کرنے سے. دوسری بات جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے کہ ہماری حتی الوقت چاہے ہمارے نمبر پورے ہوتے بھی ہوں, اس کے باوجود ہم چاہے میرے بڑے محترم ہے کامران مرزا صاحب, ہم مولانا صاحب کو ہر صورت پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اعتماد پہ لیں. اور یہ کوئی یہ تو بلکہ آپ نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو جلدی کیوں, جلدی اس لیے ہے کہ پہلے ہی 28 سال لیٹ ہو گیا ہے. 28 سال پہلے یہ بات ہوئی تھی جب میثاق جمہوریت چارٹر آف ڈیموکریسی پاس ہوا تھا, اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اب بھی ہونا چاہیے, مطلب صرف ٹکر چلانے کے لیے کہ روزانہ میرا نام آئے ٹی وی پہ اور میں سیاسی کیسز کو لمبا کرتا جاؤں. نو, دس از ناٹ دا وے. ہمیں انصاف جو وہ دینا چاہیے جو ہوتا ہوا نظر بھی آئے. ڈیلے ان دی جسٹس از ڈینائل آف دی جسٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ 25 سال بعد تو سندھو صاحب کب لا رہے ہیں یہ آئینی ترامیم, کب آ رہی ہیں؟ جوائنٹ سیشن میں لائیں گے, کب لا رہے ہیں؟ مجھے آئی ایم وی او پی ویری آرڈنری پرسن اپنا سینٹ میں, لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی جلدی ممکن ہو سکے ہم اس کو اپنا پورا کریں, اور باقی سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں ملے. پھر کیبنٹ میں آنا ہے, پھر یہ اپنا پارلیمنٹ آ جائے گا, اس میں قومی اسمبلی بھی ہوگا, سینٹ میں بھی آئے گا, اور اس کے بعد سینٹ میں تو قومی اسمبلی میں تو آلریڈی اسد قاسم وغیرہ لوگوں کی کمیٹی بن چکی تھی پہلے بھی.
اس لیے کوشش کریں کہ ضمیر حیدر صاحب اس کو جتنا جلدی ہو اس کو صحیح. لے کے آئیں تاکہ اس سے امینڈمنٹ دور کروایا جا سکے بشرطے کہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی ہو تو. چلیں کامران مرزا صاحب اب تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا جی. آرٹیکل 63A کے حوالے سے فیصلہ آ گیا کہ جی فلور کراسنگ ہے لیکن ووٹ ضرور کاؤنٹ ہوگا. ایک تو یہ کہ سر یہ پھر کہا یہ جا رہا ہے, جو ناقدین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر چھانگا مانگا کا بازار گرم ہونے جا رہا ہے. ایک چیز یہ ہے. دوسری اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے شاید جو آپ لوگوں کا جو پہلے تھا کہ جی 5 کا نام کا پینل نہیں آنا چاہیے, 3 کا آنا چاہیے, یہ پہلے شروع میں تھا. ایک تو وہ سٹیٹس کیا ہے, اور دوسرا یہ آئینی عدالت جو آئینی کورٹ ہے اس کے حوالے سے وکلا برادری بہت ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سپرا کورٹ بننے جا رہا ہے تو سپریم کورٹ کی ویلیو ختم ہو جائے گی. کامران مرزا صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے گا جی. ضمیر حیدر صاحب تحریک انصاف سے ایسا جی میں تو تحریک انصاف سے نہیں ہوں نا, نہیں میں یو آئی سے ہوں. تو ایسا ہے کہ 28 سال تک ہم خاموش رہے ایک معاملے میں. 28 سال میں کوئی جے یو آئی کی تو حکومتیں نہیں آئی نا. جے یو آئی تو اس میں اگر کہیں کسی حکومت میں رہی بھی ہوگی تو ایک آدھ وزارت 2-3 ہو جائیں گی, تو اتنی طاقت میں رہی ہوگی. تو جو طاقت میں رہے ان کو 28 سالوں میں ایک چیز کا خیال نہیں آیا, مگر وہ کہتے ہیں کہ اگلے 28 دن بھی گزرنے نہیں دینے, بلکہ 28 لمحے بھی اگر نہ گزرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو پھر معاملات یہاں سے جو ہے وہ تھوڑے سے ایسے مشکوک ہو جاتے ہیں جہاں پہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ معاملہ کیا ہے. اب اگر آئینی عدالتوں کا سوال ہے صرف, تو کیا یہ آپ کے پاس یا کسی اور کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ اس کے بعد جو وہ آئینی عدالتیں بنائیں گے تو پھر اس کے بعد حالات جو ہے نا وہ اچانک ایسے ہو جائیں گے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. اگر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور کسی کے پاس یہ ایسی گارنٹی ہے تو پھر تو یقیناً بہت اچھا وہ ہے, اس میں یقیناً اگلے لمحے میں ہو جانا چاہیے. اگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ ایک بینچ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا کوئی یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس بہت زیادہ بزی ہیں تو اس میں تعداد بڑھا لیجیے, اور تعداد بڑھا کے اس میں جو ہے وہ آپ یہ کر لیجیے کہ جو اس کا سینئر جو فرض کر لیجیے سپریم کورٹ میں تعداد بڑھا لیجیے, اور جو اس کا سینئر جو بینچ ہوگا, جو سینئر جو 5 لوگ ہوں گے, 4 لوگ ہوں گے, 3 لوگ ہوں گے, ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے نا ڈکلیئر کر دیجیے. تمام معاملات صرف اس کے پاس آئیں, باقی دیگر اپنا کام کرے. اسی طرح سے ہائی کورٹس میں کر لیجیے. تو یہ اس مسئلے کا بہت آسان سا اور اچھا حل موجود ہے, اور اس میں وکلا بھی جو ہے نا وہ سیٹسفائی رہیں گے, اس میں کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, کوئی ایسا بھی نہیں لگے گا کہ کسی کو لگانا ہے, ایسا بھی نہیں لگے گا کسی کو نہیں لگانا ہے, ایسا بھی نہیں لگے گا کہ کسی معاملے کو طول دینا ہے. تو اگر تو معاملے کو حل کرنا ہے تو معاملے کے حل موجود ہیں, اور اگر جو ہے نا وہ معاملے کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا ہے تو یقیناً اگر آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کیجیے. مگر اس کا جو ہے نا پھر ہر عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے, اور پھر جو عمل اور رد عمل اگر کہیں پہ اور وہ ایکول ہوا کرتا ہے. یہ دیکھ لیجیے آج کے حالات جو ہیں, آج دن کے جو حالات ہیں, آج شام کے جو حالات ہیں شارع دستور پہ اور ایون پورے ملک میں, یہ شاید آپ کے عمل کا رد عمل ہے. رک جائیے, لوگوں کے اعتماد میں لیجیے. پاکستان جو ہے وہ ہم سب کی منزل ہے, پاکستان کی بھلائی ہم سب کی منزل ہے. اس کو آگے ساتھ لے کے چلیے. یہ نہیں کہ پاکستان مگر میری مرضی کا پاکستان, میرے اقتدار کا پاکستان, میرے اندر پاکستان, میرے انڈر پاکستان, یہ نہیں. کامران مرزا صاحب بالکل سمجھ میں بات آ جاتی ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل اپیلیٹ بینچ بنا دیا جائے پرماننٹلی, جو آپ نے کہا. اب اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے جو بات کی ہے اس پر بھی تھوڑی سی تشریح کر دیں, اور دوسرا جو چھانگا مانگا والی بات ہے وہ بھی ذرا بتا دیں ہمیں کہ یہ جی اس کا بڑا آسان سا حل ہے. 18th امینڈمنٹ انہوں نے خود کی تھی نا, ہم سب نے مل کے کی تھی. اس کے سب کے جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے پتہ نہیں کون سے تغمہ شجاعت بھی لیے تھے جن لوگ جو اس کمیٹی کے ممبر تھے. 19th امینڈمنٹ کہتے ہیں نا کہ جی گن پوائنٹ ہوئی, 19th کو ریورس کر دیجئے, 18th کو جو ہے ریسٹور کر دیجئے ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے ایز اوریجنل جس پہ ہم سب نے ایگری کیا تھا اس کو ریسٹور کر دیجئے, وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا. 63A کا فیصلہ 63A کا فیصلہ جو ہے 63A جو ہے وہ فیصلہ غلط تھا. حمزہ والے کیس میں اسپیسیفک گورنمنٹ تھا, ٹارگٹ کر کے اس کو بنایا گیا تھا.
وہ غلط تھا اس وقت، وہ غلط ہوا اس وقت. جو اس وقت کی حکومت تھی، اس وقت کا جو صدارتی ریفرنس تھا، یعنی وہ چیزیں مینج ہوئی بظاہر لگتی ہیں، مگر آج جو ہوا یہ اس سے بھی بدتر ہے. یہ آج پہلے جو ہے نا اس مسودے میں شامل تھا جو امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کرنے کی، جب اس سے کیری نہیں ہوا پھر کیس لگ گیا، پھر اس میں سے کوئی جج، پہلے صدارتی آرڈیننس آ گیا، پھر اس کمیٹی سے ایک جج نکل گیا، پھر اس کے بعد اس بینچ سے بھی جج نکل گیا. تو یہ سارا کچھ جو ہوا آج بھی غلط ہے، اس پہ بھی کوئی جو ہے نا لوگ متفق نہیں ہوں گے. ایک اچھا کام اتنے غلط طریقے سے ہوا، اتنے برے طریقے سے ہوا کہ اب انگلیاں اٹھیں گی، اور یہ برا طریقہ آگے آپ کو اگلے چند دن میں جب نظر آئے گا، جب اس کے کانسیکوینس نظر آئیں گے، اس میں پارلیمان بھی جو ہے وہ بے توقیر ہوگی، اس میں کورٹ بھی بے توقیر ہوگی. یہ ایک یقیناً بہت بڑا سوال ہے، اور میں قادر خان مندوخیل صاحب ایک سکول آف تھاٹ، اچھا چلیں معذرت سے قادر خان مندوخیل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں تو بریک کا کہا جاتا ہے، ایک مختصر سی بریک اور اس پر مزید بات کریں گے. ناظرین وقت پہ ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین گفتگو بڑی دلچسپ ہو گئی ہے، اور خاص طور پر کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ جو پارلیمنٹیرین آتا ہے، جو اپنے اتنے سارے ووٹ لے کر آتا ہے، وہ بڑی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور یقیناً اگر کسی پارٹی کی ٹکٹ پہ آتا ہے تو وہ اس کا اوبلیگیٹری بھی ہے. لیکن کہیں پہ ایک ضمیر کی آواز پہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جناب وہ پارٹی لائن سے ہٹنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے قدغنس لگائی گئی تھی، فلور کراسنگ لگائی گئی تھی. لیکن یہ ایک کوئی زبردستی کی چیز ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ قادر خان مندوخیل صاحب، ایک انڈیویجول جو ہے، جو کہ چاہے وہ سینیٹر ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو، وہ ایک اچھی خاصی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اور وہ اپنی ضمیر کے مطابق بھی کبھی ووٹ دینا چاہے تو اس کے اوپر فلور کراسنگ لگ جاتی تھی. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، لیکن فلور کراسنگ کے حوالے سے ابھی کچھ معاملات کلیئر نہیں ہیں. اس پر آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ سختی ہے، یہ رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ جی ضمیر صاحب، ایک مختصر کامران مرزا صاحب کی بات کے اوپر کہ 28 سال سے آئینی عدالتیں نہیں بنی، اب کیا جلدی ہے، اور ساتھ ساتھ میں مشورہ بھی دیے کہ اسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعداد بڑھا کے آئینی بینچ بنایا جائے. تو یہ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا؟ اور ججز کی تعداد میں میرے اپنے بل قومی اسمبلی میں تھے، پاس نہیں ہو سکے. یہ کلیم اللہ سلیم اللہ کھیلتے تھے لیکن پاس نہیں ہونے دیے. اور ماضی میں جو ہمارے پاس حکومت تھی 2/3 میجارٹی نہیں تھی. آج بھی ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا ہی نہ پاس ہو، لیکن ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. دوسرا ساتھ 63A کے حوالے سے جو کامران مرزا صاحب نے بات کی ہے، درست بات کی ہے کہ یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے ایک صدارتی ریفرنس ہے. یعنی جو ایکچول جو آئین کا حصہ تھا 63 ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، اس کو جو نا توڑ مروڑ کر کے، یعنی ایک شخص نے چوری کی نہیں، اس کے اوپر چوری کا مقدمہ درج ہوگا. اور یہی سوال چیف جسٹس صاحب اور بینچ نے بھی کیا ہے. مگر ساتھ ساتھ میں یہ کہا کہ ٹائمنگ اچھی نہیں ہے. اب بھائی جو چیز اچھی ہو تو اس کو اچھی کہنا چاہیے، ٹائمنگ ہو یا نہ ہو. جو چیز خراب ہے اس کو خراب کہنا چاہیے، ٹائمنگ ہو. لیکن مجھے حیرت ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے، کامران مرزا صاحب مخالفت کر رہے. میں نے تو مولانا صاحب کے جو سٹیٹمنٹ سنا، اس نے کہا یہ آئینی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ نے کیا 63 درست ہے. بہرحال ہو سکتا ہے میں نے غلط سنا ہو ٹی وی میں. صحیح بالکل صحیح. چلیں سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب، ایک آل پارٹیز کانفرنس بلا لی ہے 7 تاریخ کو، اور اس میں میجر فوکس جو ہے وہ ہے غزہ کے اوپر بات کرنا اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا. اور اس میں شامل کیا گیا ہے کہ جی ملکی سیاسی صورتحال بھی اور معاشی صورتحال بھی ڈسکس کی جائے گی. اب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا تمام جماعتیں آن بورڈ ہو گئی ہیں؟ گزشتہ روز ہم نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ یقیناً ایک اچھا اقدام ہے اور ہم شامل ہوں گے، لیکن کنفرمیشن ابھی تک نہیں آئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک تو یہ شنگھائی جو تعاون تنظیم کے سمٹ سے پہلے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ ایک یونینیمس وائس بھی ہوگی فلسطینیوں کے لیے، جس میں یقیناً ہم کشمیر بھی شامل کرتے ہیں. جی سندھو صاحب. دیکھیں سبیر،
پہلے تو دونوں سینئرز ہیں مدخل صاحب اور میرے بھائی بڑے کامران مرزا صاحب. میں چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. انڈیا میں بھی یہ ہے کہ ووٹ گنا جائے گا, اس کے بعد پارٹی ہیڈ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا ان کا پارلیمانی ہیڈ کے پاس کہ وہ اس کا ریفرنس بھیجے یا نہ بھیجے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارلیمانی ہیڈ کہے کہ میں آپ سے ووٹ دینے سے مطمئن ہوں, میں آپ کا ریفرنس نہیں بھیجوں. یہ ضروری نہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہاؤس آف لارڈز میں انگلینڈ میں جب کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیشہ فاسٹ ٹریک یوز کیا جاتا ہے. نمبر 3, جب بھی آپ نے کہا کہ یہ چھاگا ماگا کھل جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. برطانیہ میں ان کی اپنی پارٹی نے اپنے وزیر اعظم کو چینج کیا, مارگریٹ تھیچر کو تیسری دفعہ چینج کیا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ٹریزا مے کو, جو اس سے پہلے تھے بورس جانسن, اس کو اپنی پارٹی نے اس کے خلاف ووٹ دیے. اٹ مینس کہ آپ جو آئین کا آرٹیکل 95 اس کو ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتے. اور آخری بات جو آپ نے فرمائی ہے ابھی کہ اپنا یہ جو اپنا غزہ کے بارے میں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ جس طرح کی تاریخ ہے ہر ہم لا میں ہم دیکھتے ہیں ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق سے دیکھ کر. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی والے ایسی کسی اچھے مطلب ایشو میں آتے ہیں یا نہیں آتے. ان کے بارے میں کچھ بھی سرٹنلی یقینی طور پر نہیں کیا جا سکتا. باقی باتوں کے بارے میں آپ جس سے بات کریں گے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ان کا چونکہ ایک تو وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے ابھی تک, اس کو ہائی کورٹ الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اور پھر 8 ججوں نے انڈورس کیا بیرسٹر گوہر کو کہ وہ ہوگا ہمارا چیئرمین. اور ابھی عمران خان صاحب نے پرسوں ساتھی صاحب نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ چیئرمین سے, یہ بزدل آدمی ہے. مجھے نہیں پتا وہ 8 ججز کی انسلٹ کی گئی ہے یا بیرسٹر گوہر کی انسلٹ کی گئی ہے. سینیٹر کامران مرزا صاحب, اب یہ یقیناً اگین ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک تو جو نیشنل اسمبلی سے آیا اس میں پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل ڈکلیئر کیا اور 8 انڈیپینڈنٹس بیکڈ بائی پی ٹی آئی, جو اس وقت کا جو ابھی فائنل آیا تھا, اور 23 آنے ہیں جو کہ انہوں نے کہا کہ جی ریزرو سیٹس میں آنی ہے. وہ ایک معاملہ ہے. نمبر گیم ہے. تو آپ ہی ذرا تھوڑا سا مجھے اگر ایکسپلین کر دیں, ایک تو یہ اے پی سی پہ بھی اگر آپ بات کریں تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اچھا رہے گا, اور دوسرا کہ یہ 25 اکتوبر والی جو جس کی بہت ابھی مندوخیل صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ کیا واقعی کوئی اس قسم کا کوئی خوف ہے؟ دیکھیے مندوخیل صاحب نے تو خود فرمایا نا کہ ایک جج جو ہے وہ اچھے فیصلے نہیں دیتا, تو اس لیے جو ہے نا وہ آگے جا کے چیف جج بن جائے تو پھر اور خراب فیصلے دے گا. مندوخیل صاحب کی بات سے اگر میں درست سمجھاؤں, میری تصحیح یقیناً یہ کر سکتے ہیں, مگر میں نے اگر درست انڈرسٹینڈ کیا تو ان کی بات کا مطلب شاید یہی نکلتا ہے کہ ایز اے جج جو ہے چونکہ وہ اچھے فیصلے نہیں کیے انہوں نے, تو اس لیے اس کو چیف جج نہیں بننا چاہیے. تو پرسن اسپیسیفک تو ہوگی نا بات. پھر تو یہ امینڈمنٹ جو ہے نا اس کا مقصد سمجھ میں آ گیا نا. بات تو دیہاتی والی ہے کہ یہ پورا میلہ جو ہے میری چادر چرانے کے لیے جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا. تو ایک بندے کے لیے جو ہے پورا میلہ جو بنایا گیا ہے, تو یہ پھر ایک بندے کے لیے تو پھر مندوخیل صاحب نے, میں اگر غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیں وہ یقیناً, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میں نے غلط سمجھا ہو یا غلط سنا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اینی ہاؤ یہ اب جو کچھ بھی ہے یہ اس کو یہ حق ہوا کرتا ہے پارلیمان کا کہ وہ امینڈمنٹ جو ہے نا لائے بھی, مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حق ہوا کرتا ہے کہ اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کے اوپر اچھی طرح غور کر لیں, کیونکہ جو چیز اتنی مشکل بنا دی جاتی ہے تبدیل کرنا, تو اس لیے مشکل بنائی جاتی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ ہر روز جو ہے نا ہم اس کو انڈو کرتے رہیں. تو اگر یہ آج جو ہے یہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا سالوں تک وہ درستگی نہیں ہو پائے گی. اس لیے اس پہ بہت اچھا غور ہو جانا چاہیے, بہت اچھی طرح اس کو سوچ سمجھ لینا چاہیے. پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ چیزیں جو شیئر ہو جانی چاہیے. گورنمنٹ کی جو حکومت جو کر رہے ہیں ان کی نظر میں جو اچھی امینڈمنٹس ہیں وہ بنا کے اس کو ابھی اتنے دنوں میں اس کو پبلک کر دینا چاہیے تھا. بار کاؤنسلوں کو اس کی کاپیاں بھجوا دینی چاہیے تھی, بار ایسوسیشنوں کو اس کی نقلیں بھجوا دینی چاہیے تھی, تاکہ اس کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ سارا جو ہے دیکھ لیتے, اس کے پراس اینڈ کونس پہ غور کر لیتے, اور اس کے بعد ان کی طرف سے تجاویز آ جاتی اور گورنمنٹ اس سے مزید جو ہے نا وائز ہو جاتی, اور اس کے بعد ایک وائزر جو ہے نا اس کا جو ہے نا کوئی مسودہ جو ہے آ جاتا, اس سے ہم ساتھ مستفید ہوتے. تو یہ سب کے لیے مناسب یہی ہوا کرتا ہے. ابھی بھی دن ہیں, اگر 25 میں تو کافی دن ہے ابھی بھی, تو یہ اگر کچھ چیز بن گئی ہے تو اس کو پبلک کریں, اس کے اوپر اوپینین دیں, عام لوگوں کا انٹلیکچوئل اوپینین آئے گا تو پھر اس کی
बेहतर होगी। नहीं तो आपके पास जो मसवदा दिया गया उसको कहा कि जी आप ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसको आपने बिल्कुल शेयर भी नहीं करना पब्लिकली। आपने देखा मैंने तो शेयर अभी सिंधु साहब की आवाज आई है कि हो जाएगा, कैसे होगा सर? नहीं तो जमीर साहब, कामरान मुर्तजा साहब अपना मसौदा पब्लिक करें। शेयर नहीं किया। लेकिन मेरे लिए बड़े काबिल अच्छा, काम है ये। कामरान साहब, अब आप पे बॉल आपके कोर्ट में चली गई है और पीपल्स पार्टी अपना मसवदा मतलब पीएमएल जो आजम नजीर तारड़ साहब के पास है वो शेयर नहीं होना। मैं हाजिर हूँ। ऐसा है कि कुछ तजावीज मैंने मुरतब की थी, मैं जवाब दे देता हूँ जी। कुछ तजावीज मैंने मुरतब की थी और फिर वो जो कुछ मैंने बनाया था, चूंकि मैं एंगेज हुआ हूँ पीपल्स पार्टी के साथ भी, मैं एंगेज हुआ हूँ पीटीआई के साथ भी, तो वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी कॉपी, इनको भी भिजवा दी थी और फिर उसके बाद पीटीआई को भी भिजवा दी थी। मगर उस वक्त तक मेरा मौलाना साहब से राब्ता नहीं हो पाया था। फिर मुझे सेकंड जो थॉट था मेरा कि नहीं, अब मौलाना से बात समझने से करने से पहले जो है मैं उनको भिजवा दूं तो गैर मुनासिब है। मैंने वो फिर फौरन डिलीट कर दी। पब्लिक भी कर देंगे, मौलाना साहब की इजाजत के बाद आप पब्लिक भी कर देंगे। तो आप तीनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।